السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتبين الكاذبين تقولون الله جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لما فراغ ما لا تفعلون۔ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ عفا فراغ انک۔ عفى الله عنك. جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ لما أذنت لهم حتى فراغ لك الذين صدقوا۔ لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. جزاک اللہ۔ اب آخری سوال ہے اس صفحے کا۔ وتعلم فراغ۔ وتعلم الكاذبين. جزاک اللہ۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو ایک بار دہراتا ہے؟ بئسنا كنتم رسول بيمينك. جزاک اللہ۔ اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قل قد جاءکم فراغ من قبلی بالبینات۔ قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات. جزاک اللہ۔ تو اگلی سوال پہ چلتے ہیں۔ وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان فراغ صادقین۔ وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ قالوا یا ویلنا من فراغ من مرقدنا۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. جزاک اللہ۔ اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ وما تلک فراغ یا موسیٰ۔ وما تلك بيمينك يا موسى. جزاک اللہ۔ اب آئیے ان تصویروں کو ایک بار مکمل کر لیتے ہیں۔ قومها عدسها بصلها بكرها كسائها. جزاک اللہ۔ عينين لسانا شفتين رأس يد. جزاک اللہ۔ أعصر خمر الطير هدينا نجدين. جزاک اللہ۔ حديقة سوق مدرسة مكتبة. جزاک اللہ۔ غرفة مطبخ ملعب شارع. جزاک اللہ۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ادوات الاستفہام میں انا اور کیفا کے بارے میں جانیں گے۔ انا اور کیفا دو انٹروگیٹو ٹولز ہیں اور ہم جانیں گے کہ انا اور کیفا کیسے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے کرم سے ہم ادوات الاستفہام کر رہے ہیں۔ ہم نے اس کے اسلوب میں جانا، کچھ ادوات الاستفہام آتے ہیں، پھر جملہ آتا ہے اور آخر پر علامت استفہام آتی ہے۔ ہم نے جانا کہ اس کے میجر دو ہی ٹائپس ہیں، حروف الاستفہام اور اسماء الاستفہام۔ حروف الاستفہام مثلا اور حل، اور اسماء استفہام کئی ہیں جیسے ماذا، اینہ اور کیفا۔ ابھی تک ہم نے جو ادوات الاستفہام کیے ان میں سے جیسے ہم نے دیکھا اینہ کہاں کے لیے آتا ہے یعنی کہاں، متا کب کے لیے لگتا ہے وین، ایانہ بھی کب کے لیے لگتا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس میں بلاغت کا فرق ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ حروف جارہ کو اینہ کے ساتھ ملا کر ہم نے دیکھا من اینہ میں ترجمہ آتا ہے کہاں سے، الا اینہ کہاں کو، اور پھر فعل کے ساتھ آئینہ کو دیکھا آئینہ کانا یعنی کہاں تھے۔ مزید ہم نے دیکھا آئینہ اور ما کی کمبینیشن میں ترجمہ کیا بنتا ہے، جہاں کہیں یا کہیں بھی۔ اس کو ہم نے دو فارمز میں دیکھا، متصلاً بھی اور منفصلاً بھی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا من لگتا ہے عاقل کے لیے اور ما لگتا ہے غیر عاقل کے لیے۔ من کا ترجمہ ہوتا ہے کون اور ما کا ترجمہ ہوتا ہے کیا۔
بالکل اسی کے پیرلل ہم نے ماذا دیکھا، ماذا، اور پھر ہم نے اس کی کچھ مثالیں بھی دیکھی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل ہم نے لما اور لمازا کے بارے میں جانا۔ لما سبب کے لیے لگتا ہے، یعنی کیوں، فار واٹ، وائی، لیکن مختصراً اس کے برعکس ہم نے دیکھا لمازا، وہ بھی سبب کے لیے لگتا ہے لیکن اس میں تفصیل اور متول ہوتا ہے، یعنی ڈیپتھ ہوتی ہے۔ پھر ہم نے مزید اس میں یہ بات بھی کی کہ جب ہم لمازا استفہام استعمال کرتے ہیں، ضروری بھی نہیں کہ وہاں سے ایک جواب آ جائے، بلکہ ایک حصر پیدا کرنا بھی اس کا مقصد ہوتا ہے، جو کہ ہمیں کانٹیکس سے پتہ چل جاتا ہے۔ یاسر فی الحدیقہ، فاطمہ فی سوق، فاطمہ فی مدرسہ، یاسر فی المکتبہ۔ شکریہ۔ فاطمة في الغرفة، عامر في المطبخ، شاهد في الملعب، ياسر في الشارع، ياسر على الشارع. جی شکریہ۔ من هذا؟ هذا مدرس. من هذه؟ هذه طالبة. ما هذا؟ هذا جمل. ما هذه؟ هذه ناقة. من هذان؟ هذان مدرسان. من هاتان؟ هذان طالبتان. ما هذان؟ هذان جملان. ما هاتان؟ هاتان ناقتان. من هؤلاء؟ هؤلاء مدرسون. من هؤلاء؟ هؤلاء طالبات. ما هذه؟ هذه جمال. ما هذه؟ هذه ناقات. جزاکم اللہ خیر۔ من هذا؟ هذا طبيب. ما هذا؟ هذا كتاب. من هذا؟ هذا مدرس. من هذا؟ هذا طالب. ما هذا؟ هذا بيت. ما هذا؟ هذا مكتب. من هذا؟ هذا مهندس. شکراً لکما۔ من هذه؟ هذه طبيبة. ما هذا؟ هذا قميص. من هذه؟ هذه مدرسة. من هذه؟ هذه طالبة. ما هذا؟ هذا مسجد. ما هذا؟ هذا جوال. من هذه؟ هذه مهندسة. شکراً لکما۔ الحقيبة على المكتب، القميص على السرير، الطالب على الكرسي، الطالبة في البيت، الساعة في المسجد، الصلاة في الغرفة، المفتاح في المكتبة. شکراً لکی۔ اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم دو ادوات الاستفہام کے بارے میں جانیں گے، انا اور کیف۔ انا سوال کے لیے لگتا ہے جب ہمیں پوچھنا ہو حال کے بارے میں، کیفیت کے بارے میں، یہ چاہے وہ مکان ہو یا زمان ہو، یعنی اس کے جو انگلش ایکویلنٹ ہوں گے وہ ہوں گے ویئر فرام، یعنی کہاں سے یا کیسے۔ یہ ہم پھر یعنی کانٹیکس سے پھر اس کا معنی سمجھتے ہیں۔ یعنی انا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کہاں سے، کہاں سے، کس طرح، یعنی ریزن پوچھیں گے، کہاں سے لایا، کس طرح سے آیا، اس کے لیے ہم کیا پوچھیں گے؟ انا۔ انا کے علاوہ اور ایک ادوات الاستفہام ہے کیف۔ کیف جیسے عرف عام میں ہم کسی سے پوچھتے ہیں کیف حالک، آپ کیسے ہیں، کیف صحتک، آپ کی صحت کیسی ہے، تو یہ کیف بھی جو ہے یہ بھی حال اور کیفیت کے لیے لگتا ہے۔ یعنی جب ہمیں کسی سے پوچھنا ہو کہ کس حال یا کس طریقے پر وہ ہے تو ہم کیف استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یاد ہمیں کیا رکھنا ہے کہ جب ہم ادوات الاستفہام استعمال کرتے ہیں اس کا ایک معنی تو استفہاماً ہی ہوتا ہے، یعنی ہم سوال ہی واقعی پوچھ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں اس سے مقصد انکار ہوتا ہے، کبھی تدبر اور تفکر کے لیے بھی ہم کیف استعمال کرتے ہیں، اور کبھی کسی کی توبیخ کے لیے بھی لگتا ہے۔ یعنی یہ ہم پھر کانٹیکس سے خود سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آیا جواب درکار ہے یا یہاں پر ایک حصر پیدا کیا گیا ہے، یہاں پر تدبر یا تفکر کی دعوت دی گئی ہے۔
یہاں پر انکار ہے یا یہاں پر نارمل سوال ہے؟ جیسے مثلا آپ سے کوئی پوچھے کیف حالک، تو یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے کوئی کام کیا تو پھر آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوا، یعنی کیف، یہ کیسے ہوا، تو مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کوئی جواب دیں، بلکہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ اس عمل کو ریوائیو کریں، آپ دیکھیں کہ کیا ہوا کیا ہے، واٹ از دا ریزن۔ تو جنرلی اگر ہم دیکھیں انا اور کیف جو ہے حال اور کیفیت کے لیے لگتے ہیں، لیکن اس میں جو فرق ہوتا ہے وہ آپ کو کانٹیکس سے پتہ چل جائے گا کہ کہاں اس سے حقیقی استفہام مقصود ہے، کہاں پر اس سے انکار مقصود ہے، کہاں پر تفکر اور تدبر مقصود ہے۔ اس کے جنرل جو میننگ ہوں گے وہ ہاؤ یعنی کیسے سے ہی ہوں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے سورہ بقرہ کی آیت 259 میں کیا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، او یا کالذی مر علی قریہ، یا اس شخص کی مانند، کالذی مانند اس کے جو مرہ چلا گزرا، علی قریۃ ایک بستی کی طرح، یا اس شخص کی مثال جو ایک بستی سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشها جو کہ گر پڑی تھی اپنی چھتوں پر، یعنی وہ الٹ گئی تھی اپنی چھتوں پر۔ قال اس نے کہا، انا کہاں سے، کیوں کر، کیسے، یحیی ھذہ اللہ کیسے اللہ زندہ کرے گا اسے، بعد موتہا اس کے ہلاک ہونے کے بعد۔ تو یہاں پر یہ جو ہے یہ انکاری نہیں ہے، یہ اس نے ایک استفہامیہ جملہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت 37 میں کیا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله كلما جب بھی دخل علیہا داخل ہوتے تھے زکریا علیہ السلام اس کی طرف، المحراب محراب میں، یعنی جب کبھی زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام سے ملنے جاتے تھے، وجد وہ پاتے تھے وہاں پر، اندہا اس کے پاس، رزقا وہ وہاں پر کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں دیکھتے تھے۔ قولا اس نے کہا، یا مریم اے مریم، انا کہاں سے، لکے تیرے لیے، ہادہ یہ کھانے کا سامان، یہ کھانے کی چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آئی، انا لکی ہادہ، اور مریم علیہ السلام کا جواب کیا ہے، قالت ہوا من عند اللہ، وہ بولی کہ یہ کھانا جو ہے اللہ کی جانب سے ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا اس نے کہا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ کرے گا، اور یہاں پہ اے مریم کہاں سے آیا تیرے پاس یہ سب کچھ۔ اب دیکھیں سورہ آل عمران کی ہی آیت 40 میں ہے، یعنی اسی کے تسلسل میں دیکھیں آپ، قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی آقر، یعنی زکریا علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ اب ان کے یہاں بچہ ہوگا تو اب وہ کیا کہتے ہیں، قولا اس نے کہا، یعنی زکریا علیہ السلام نے کہا، رب اے میرے رب، انا یکون لی غلام کیسے ہوگا میرے یہاں لڑکا، وقد اور البتہ تحقیق یقیناً، بلغنی الکبر میں بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، وامرأتی عاقر اور میری بیوی بانجھ ہے، یعنی میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، بلغنی الکبر میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اب سورہ یونس کی آیت 34 میں دیکھیں، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون، قل آپ پوچھیں، حل کیا، من شرکائکم کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے کوئی،
من یبدأ الخلق جو پیدا کرتا ہے، تخلیق کرتا ہے ابتدا سے، ثم یعیدہ پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کیا تمہارے شرکا میں سے کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ بھی کرتا ہے؟ پھر آپ ہی کہہ دیجئے قل اللہ، بے شک وہ اللہ ہے، یبدأ الخلق جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، جو تخلیق کی آغاز کرتا ہے، ثم یعیدہ اور اس کا اعادہ بھی کرے گا۔ تو یہاں پہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اعادہ بھی کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ تو کہاں، فَأَنَّا پس کہاں، تُؤْفَكُونَ تم اوندے ہوئے چلے جاتے ہو، انا کہاں کی طرف۔ اب آئیے کیف کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت 28 میں دیکھیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون تم کیسے انکار کرتے ہو، یعنی یہاں پہ حسر دیکھیں، کیف تکفرون باللہ تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو، تم کس طرح کفر کرتے ہو، حالانکہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ اس نے تمہیں زندگی دی، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر سے زندہ کرے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تو پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ کس طرح تم کفر کرتے ہو اللہ کا، اور تم بے جان تھے، سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 25 میں دیکھیں، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ۔ فَكَيْفَ بس کیسا ہوگا، اذا جمعناہم جب ہم جمع کریں گے انہیں، لیومن اس دن، لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں۔ سو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک ایسے دن کے لیے جمع کریں گے جس کے آنے میں، جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، ووفیت اور پورا پائے گا، کل نفس ہر جان، ہر شخص، ما کسبت جو اس نے کمایا ہوگا۔ اب سورہ غاشیہ کی آیت 17 میں دیکھیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، افلا کیا پس نہیں، ینظرون وہ دیکھتے، الى الابل اونٹوں کی طرف، کیف خلقت کہ انہیں کیسے پیدا کیا گیا۔ تو یہ جو کیف خلقت یہ سوال نہیں ہے، یہ تدبر اور تفکر کی دعوت ہے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت کیسے انہیں پیدا کیا گیا، کیف اذا جمعنا اس وقت کیا حال ہوگا، کیف تکفرون تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادوات الاستفہام میں ہم نے انا اور کیف کے بارے میں جانا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ دائماً سوال کے لیے ہی لگتے ہیں، لیکن جو کانٹیکسٹ ہوتا ہے، کانٹیکسٹ کے حساب سے پھر اس میں بلاغت، اس میں جو حسر، وہ معنی اور مفہوم بھی نکالے جاتے ہیں۔ اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔